یہ 90 کی دہائی کی ایک مشہور گلوکارہ تھی جو شادیوں میں گیت گایا کرتی تھی، لیکن اچانک ایک دن اس نے گانا چھوڑ دیا۔ اس نے اس پروفیشن سے ریٹائرمنٹ لے لی اور کسی کو بھی وہ انٹرویو نہیں دیتی تھی، لیکن ایک صحافی اس کا انٹرویو لینے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے ایک ایسی لرزہ خیز کہانی بتائی کہ لوگ لرز کر رہ گئے۔ نورا نے بتایا کہ ایک دن اس کو ایک خاتون کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی پر دعوت ہے۔ نورا نے انکار کر دیا، لیکن نورا نے اس عورت کی ایک بات پر وہاں جانے کی حامی بھر لی، مگر جب وہاں پہنچی تو چونک کر رہ گئی۔ ناظرین، یہ کہانی ہے کویت کی مشہور سنگر نورا التکاکا کی۔ بڑی ہی مشہور گلوکارہ تھی اور اپنے وقت پر عروج اس نے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ 1997 کو ایک دن معمول کا دن تھا اور اس کو ایک کال آتی ہے، اور کال ایک عورت کی آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے مجھے آپ کو اپنی بیٹی کی شادی پر انوائٹ کرنا ہے۔ نورا التکاکا ابتدا میں اسے انکار کر دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی آپ کی بہت بڑی فین ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اگر آپ آئیں گی تو میں شادی کروں گی، ورنہ پھر میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ اب نورا التکاکا بہت بڑی شادیوں پر جایا کرتی تھیں، اشرافیہ کی، اور اپنے وقت کی مشہور ترین گلوکارہ تھیں، لیکن نورا نے سوچا کہ چلو میں اس دن ہوں بھی دستیاب اور کوئی کام بھی نہیں ہے تو چلی جاتی ہوں، اور وہ پھر اپنے بینڈ کے ساتھ، اس کے بینڈ میں اکثریت جو ہے وہ خواتین کی ہی ہوا کرتی تھی اور وہ خواتین کے ساتھ بیٹھ کر گیت گایا کرتی تھیں۔ وہ ایک گھر پہ چلی گئی، جو گھر تو ٹھیک تھا لیکن بہت ہی عالی شان گھر تھا۔ بظاہر وہ گھر جب وہاں پر وہ پہنچی تو وہ گھر اس کو ایک عجیب و غریب سی کیفیت دے رہا تھا۔ وہاں کے جو مہمان تھے بہت ہی کوئی امیر لگ رہے تھے، اور وہ شادی جو ہے وہ اتنی زیادہ کوئی رچ فیملی کی لگ رہی تھی کہ نورا التکاکا کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس شادی میں آ گئی ہے۔ لیکن وہ اپنے بینڈ کے ساتھ آگے گئی اور اس کا وہاں پر خواتین نے استقبال کیا۔ اب جب خواتین استقبال کرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے جب ان سے ہاتھ ملائے تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ پتھر کی طرح سخت تھے، لیکن نورا التکاکا اس کو نظر انداز کر گئیں۔ لیکن جب انہوں نے ان کو گلے لگایا اور بوسہ لیا تو ان کے جو گال تھے ان خواتین کے وہ اتنے گرم تھے، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ انہیں کوئی شدید قسم کا بخار ہے اور وہ تیز ترین بخار میں مبتلا ہے۔ یہ کہانی جو واقعہ پیش آ رہا تھا یہ صرف نورا التکاکا کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ بینڈ میں موجود دیگر خواتین کے ساتھ بھی یہ سب کچھ پیش آ رہا تھا، اور انہوں نے اس پر آپس میں بات بھی کی، لیکن نورا التکاکا نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہے کھانا لگ گیا، اور کھانا بھی اس انداز میں کھایا جا رہا تھا کہ نورا التکاکا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو کس طرح کھانا کھا رہے ہیں۔ بہرحال جس گھر میں وہ موجود تھے وہ ایک بہت ہی شاندار حویلی تھی اور اسے شاہانہ انداز میں خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور ایسا خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، بلکہ نورا التکاکا کہتی ہیں کہ ایسی خوبصورتی سے سجاوٹ کی گئی تھی، میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسی کوئی شادی نہیں دیکھی جس طرح اس گھر کو، اس حویلی کو سجایا گیا تھا۔ بہرحال گاؤ تکیے لگا دیے گئے اور اس کے بعد نورا التکاکا وہاں پر آ کے بیٹھتی ہیں اور اپنے بینڈ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ جو تکیے ہیں وہ اتنے ہارڈ ہوتے ہیں، بجائے وہ سافٹ ہونے کے یوں لگتا ہے کہ وہ شاید وہ بہت ہی گرم اور بہت ہی سخت ہیں، بلکہ ان کے اندر کوئی پتھر رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر موسیقی کی محفل شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی نورا التکاکا گانا شروع کرتی ہیں تو وہاں پر کچھ خواتین ڈانس شروع کر دیتی ہیں۔ اب جب خواتین کا رقص شروع ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، لیکن نورا التکاکا پریشان ضرور ہوتی ہیں اور ان کے جو رنگ ہیں چہرے کے وہ اڑ جاتے ہیں۔ ابھی وہ گا ہی رہی ہوتی ہیں
کہ جب ان خواتین جو ناچ رہی ہوتی ہیں، رقص کر رہی ہوتی ہیں، ان کی سکرٹ جو ہیں وہ اوپر کو اٹھتی ہیں تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ الٹے ہوتے ہیں، اور الٹے پاؤں ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کے پاؤں میں جو خنجر اور چھریاں جو ہیں وہ کھبی ہوتی ہیں، وہ اندر گھومپی ہوتی ہیں، جس کو دیکھ کر یہ خواتین جو ہیں وہ خوف کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ایسے میں دلہا دلہن بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اب دلہا دلہن وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ان دلہا دلہن کے جو چہرے ہیں وہ منہ ان کے کھلے ہوتے ہیں، اور ایسے خوفناک قسم کے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے تیار ہوئے ہوتے ہیں۔ مین وائل یہ رقص و سرور کی محفل ابھی جاری ہی ہوتی ہے کہ اچانک سے وہاں پر جو لائٹ ہے وہ آف ہو جاتی ہے، اور لائٹ آف ہونے کے بعد وہاں پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب کسی کو کچھ نظر نہیں آتا، تو وہاں سے یہ دونوں جو خواتین ہیں جتنی بھی وہاں پر رقص کرنے کے لیے گئی ہوتی ہیں، ان کو ایک موقع ملتا ہے اور یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں۔ اب وہاں سے یہ بھاگتی ہیں، یہ اپنا ساز و سامان بھی وہیں پر چھوڑتی ہیں، چھوڑ کر وہاں سے نکل لیتی ہیں۔ اب راستے میں انہیں ایک شخص ملتا ہے جو ان خواتین کو اس طرح خوف زدہ دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ خواتین کہاں پر بھاگے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ خواتین جو ہے ان سے ملتی ہیں، وہ شخص ان سے پوچھتا ہے اور وہ اس کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اس گھر میں جہاں پر آپ گئی ہیں یہ تو بڑے عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے، اور یہ گھر تو یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے، آپ کہاں چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ ریسکیو کرتا ہے، ایک طرح کا ان کو ساتھ لے جاتا ہے اور ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتا ہے، جس کے بعد نورا التکاکا نے اپنا جو پروفیشن ہے گلوکاری کا اس کو خیر آباد کہتی ہیں، اور وہ بے نامی کی زندگی میں چلی جاتی ہیں، اور ان کی جو آہستہ آہستہ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیریئر۔ یہ وہ کہانی ہے جو انہوں نے خود ایک انٹرویو میں دی تھی۔ اب اس کہانی کو سن کر آپ کے ذہن میں کیا سوالات آ رہے ہیں، وہ آپ سوالات ضرور پوچھیے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ میں اس کہانی کو مکمل کریں گے اور ان سوالات کے جواب بھی دیں گے جو اس کہانی میں ابھی تک ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی تک اس کہانی میں ایک سسپینس ہے جو ہم اگلے ویلاگ کے لیے بچا رہے ہیں، اور اس میں کچھ ہم آپ کے سوالات ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے اور اپنی کہانی کو مکمل کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔ جو شادیوں میں گیت گایا کرتی تھی، لیکن اچانک ایک دن اس نے گانا چھوڑ دیا۔ اس نے اس پروفیشن سے ریٹائرمنٹ لے لی اور کسی کو بھی وہ انٹرویو نہیں دیتی تھی، لیکن ایک صحافی اس کا انٹرویو لینے میں